سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق اسرائیل نے بڑے فخر سے علی لارجانی کے قتل کا اعلان کیا۔ یہ اعلان سن کر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ علی لارجانی ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کا مناسب انتظام کیوں نہ کیا؟ ابھی اس سوال کا جواب نہیں ملا تھا کہ ایک سفارتکار نے ایران کے ایک اخبار میں لارجانی اور ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے درمیان آخری مکالمے کی شائع ہونے والی تفصیل بھیجی۔ جس دن لارجانی کی شہادت ہوئی اس سے ایک دن قبل لارجانی نے خود اس مکالمے کی تفصیل جاری کی جو ان کے پاس ایک امانت تھی۔ شہادت سے قبل لارجانی نے یہ امانت ایرانی عوام کے سپرد کر دی اور انہیں اپنے ساتھ ساتھ علی خامنئی کی شہادت کی وجہ بھی بتا دی۔ ایران کے دو لیڈروں کے درمیان یہ مکالمہ ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے اور اسلام ہر کربلا کے بعد زندہ کیوں ہو جاتا ہے۔ مجھ تک یہ مکالمہ انگریزی میں پہنچا ہے جسے فارسی سے ترجمہ کیا گیا، لیکن اس کے راوی علی لارجانی ہے اور انداز بیان بھی انہی کا ہے۔ یہ دراصل لارجانی اور علی خامنئی کے درمیان آخری ملاقات کی کہانی ہے۔ دونوں کا نام علی تھا، لیکن لارجانی سپریم لیڈر کو ہمیشہ میرے قائد کہتے تھے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے سے چند گھنٹے قبل علی لارجانی ہاتھ میں ایک فائل اٹھائے سپریم لیڈر سے ملاقات کے لیے ان کے آفس میں تشریف لائے۔ لارجانی 12 سال تک ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر رہے۔ 2005 سے 2007 تک وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری تھے اور اگست 2025 میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے انہیں دوسری مرتبہ اس عہدے پر فائز کیا تھا۔ پزشکیان نے یہ فیصلہ سپریم لیڈر کے ساتھ مشورے کے بعد کیا تھا۔ لارجانی اپنے سپریم لیڈر کو ان کے قتل کے منصوبے سے آگاہ کرنے آئے تھے۔ لارجانی کو اس منصوبے کی تفصیلات مختلف ذرائع سے ملی تھیں، لہٰذا وہ اس منصوبے کے بارے میں فائل بھی ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ سپریم لیڈر کے ممکنہ سوالات کا جواب دے سکیں۔ دعا سلام کے بعد لارجانی اپنے قائد کے سامنے بیٹھ گئے اور گفتگو کے آغاز سے قبل چند لمحوں تک سپریم لیڈر کو احترام اور محبت سے دیکھتے رہے، پھر گویا ہوئے، میرے قائد، اس مرتبہ یہ دباؤ ڈالنے کا حربہ یا عام سا پیغام نہیں بلکہ ایک فیصلے کی خبر ہے۔ دشمن نے آپ کو ہر قیمت پر شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، خواہ اسے پورا آسمان میزائلوں کی آگ سے جلانا پڑے۔ سپریم لیڈر بڑی سنجیدگی سے لارجانی کی بات سن رہے تھے۔ لارجانی نے انہیں مزید بتایا کہ ہم نے آپ کے لیے ایک محفوظ مقام کا بندوبست کیا ہے جہاں آپ دشمن کی آنکھ سے اوجھل رہیں گے، جہاں نہ تو دشمن کے بم آسانی سے پہنچ سکیں گے اور نہ ہی دشمن کے جنگی طیارے اس جگہ کو ٹارگٹ کر سکیں گے۔ سپریم لیڈر بالکل خاموش تھے۔ اب لارجانی نے منت سماجت کے انداز میں سپریم لیڈر کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے قائد، یہ کوئی چھپنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک عارضی قیام گاہ ہے تاکہ طوفان کے گزرنے تک آپ نظروں سے اوجھل رہیں۔ یہ الفاظ ادا کر کے لارجانی خاموش ہو گئے۔ سپریم لیڈر کچھ دیر تک مسکراہٹ کے ساتھ لارجانی کو دیکھتے رہے، پھر خامنئی کھڑے ہو گئے۔ لارجانی کو ایسا محسوس ہوا کہ سپریم لیڈر کے ساتھ تاریخ بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ سپریم لیڈر نے شفقت بھرے پرسکون لہجے میں لارجانی سے پوچھا کہ جب آپ میرے پاس آ رہے تھے تو آپ کو مجھ سے کس قسم کے جواب کی توقع تھی؟ لارجانی نے تمام تر احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جھجک کر کہا کہ مجھے خدشہ تھا کہ آپ انکار کر دیں گے، لیکن میرے قائد، قوم کو آپ کی ضرورت ہے، ہم یہ جنگ اپنے کمانڈر کے بغیر نہیں لڑ سکتے۔ یہ سن کر سپریم کمانڈر کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ پھیل گئی جس کے پیچھے افسردگی کے ساتھ ساتھ حکمت کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ سپریم لیڈر نے لارجانی سے کہا کہ ریاستی امور اور سیکیورٹی کے تقاضوں کی روشنی میں آپ نے جو کہا وہ بالکل درست ہے، لیکن آئیے ایک لمحے کے لیے اس معاملے پر ذرا مختلف پہلو سے نظر ڈالتے ہیں۔ اب لارجانی بھی اپنے قائد کی بات غور سے سننے لگے۔ سپریم لیڈر نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ اگر میں خود غائب ہو جاؤں تو اپنے سپاہیوں کو کیسے کہوں گا کہ موت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ؟ میں اپنے لوگوں سے کیسے کہوں گا کہ گھبرانا نہیں؟ اگر میں خود ہی میدان سے غائب ہو گیا تو دوسروں کو حوصلہ قائم رکھنے کا درس کیسے دوں گا؟ پھر سپریم لیڈر نے گفتگو میں ایک وقفہ لیا تو لارجانی کو ایسا لگا کہ ان کے قائد کے سینے میں کربلا کا ایک دروازہ کھل گیا ہے۔ ایک علی نے دوسرے علی کو یاد دلایا کہ ہم حسین ابن علی کی اولاد ہیں اور یہ وہ امام تھے جنہیں اپنے انجام کا پتہ تھا، لیکن وہ اللہ کے بھروسے پر اس انجام کی طرف بڑھتے ہوئے کربلا تک پہنچ گئے۔ سپریم کمانڈر نے علی لارجانی کو یاد دلایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج بہت چھوٹی تھی، انہیں پتا تھا وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن انہوں نے غائب ہونے کے بجائے میدان میں آ کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ علی خامنئی کی بات سن کر علی لارجانی نے ایک دفعہ پھر التجا کرتے ہوئے کہا کہ میرے قائد،
तारीख सिर्फ एक वाक़े का नाम नहीं है। हमारी तारीख में एक और इमाम, अहले तशी के 12वें इमाम मोहम्मद मेहदी भी हैं, और उनका मंजर से गायब होना बताता है कि कभी कभार नजरों से ओझल होना हिकमत का तकाजा है, बुज़दिली नहीं। ये सुनकर सुप्रीम लीडर ने एक ठंडी आह भरी और कहा, मिस्टर लारजानी, फर्क ये है कि जब इमाम मोहम्मद मेहदी गायब हुए तो उनके पीछे सच का दिफा करने के लिए कोई फौज या कौम नहीं थी। मैं कैसे गायब हो जाऊं जबकि मेरी कौम लड़ने के लिए तैयार है? मैं कैसे गायब हो जाऊं जब मेरी फौज दुश्मन की आंख के सामने बहादुरी सी खड़ी है? लीडर के पीछे फौज ना हो तो उसके गायब होने में हिकमत है, लेकिन जब पूरी कौम इसके पीछे खड़ी हो और फिर भी लीडर जान बचाने के लिए गायब हो जाए, वो तारीख के ज़मीर पर एक भारी सवाल बन जाता है। अब लारजानी खामोश हो चुके थे, उनके पास कोई जवाब न था। सुप्रीम लीडर ने इन्हें रुखसत करते हुए हाथ मिलाकर उनकी पेशकश का शुक्रिया अदा किया। लारजानी के रुखसत होने के बाद सुप्रीम लीडर ने अपने खानदान को इकट्ठा किया और इन्हें लारजानी के खदशात और पेशकश से आगाह किया। खानदान के अफराद ने इन्हें कहा कि आप जहां रहेंगे हम भी आपके साथ वहीं रहेंगे। थोड़ी देर बाद सुप्रीम लीडर अपने खानदान के कई अफराद के साथ इसराइली मिसाइलों का निशाना बन गए। उनकी शहादत के बाद भी ईरान में रेजीम चेंज का ख्वाब पूरा ना हो सका, क्योंकि कत्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है। अली खामनेई की शहादत से अली लारजानी को ये समझ आ गई कि जो लीडर मौत से घबरा कर गायब हो जाते हैं वो अपनी कौम की याददाश्त से भी गायब हो जाते हैं। अली लारजानी भी नेतन्याहू की तरह जमीन दोज पनागाहों में छुप सकते थे, लेकिन वो अपनी कौम और फौज की नजरों के सामने मौजूद रहे और चंद दिन बाद अपने कायद की तरह शहीद हो गए। रमजान में शहीद होने वाले ये दोनों अली हमें हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद दिलाते हैं, जो 21 रमजान को शहीद हुए। कुछ दानिश्वरों के ख्याल में ताकत के सामने डट जाना बेवकूफ़ी है, लेकिन इन्हें कौन समझाए कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिस लीडर के कॉल और फेल में तजाद न हो, उसकी मौत कौम को एक नई जिंदगी अता करती है और फिर ये जिंदगी वक्त के नमरूद, फिरौन और यजीद के जवाल का बाइस बनती है।